اللہ پاک سب کے والدین کی حفاظت فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور جن کے والدین میں سے کوئی ایک یا پھر دونوں وفات پا چکے ہیں ان کی بخشش فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کسی کا دل میری وجہ سے نہ دکھے، مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب خوش رہیں، میں ہنسی کا سبب نہ بن سکوں تو کسی کے آنسوؤں کی وجہ بھی نہ بنوں۔ قبر میں پوچھے جانے والے 3 سوالات۔ جس نے آخرت کی تیاری کی ہوگی اور دنیا میں غافل نہ رہا ہوگا وہ جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میرا دین اسلام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان سوالوں کے صحیح صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اخبار کی جھوٹی خبریں انسان خرید کر پڑھتا ہے اور قرآن کی سچی خبریں مفت میں بھی نہیں پڑھتا۔ بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرو جس سے تمہیں کوئی چیز کی امید نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پہ شکر ہو، شکر الحمدللہ۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ کسے کب کہاں اور کتنا عطا کرنا ہے۔ جن لوگوں کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ دوسروں کو طعنے مارنے، عیب جوئی کرنے، کیڑے نکالنے، الزام تراشی، بہتان لگانے، پروپیگنڈے کرنے، سازشیں کرنے اور چالیں چلنے میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان والوں کا مالک ہے۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ پریشانیاں علامات ہیں کہ اللہ سے دور ہو گئے ہو۔ لفظوں کا استعمال احتیاط سے کریں، یہ آپ کی پرورش کا بہترین ثبوت ہے۔ جو لوگ دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی پریشانی دور کرتے ہیں اللہ پاک قیامت کے دن ان کی پریشانیاں دور فرمائے گا۔ اچھے دن کے انتظار میں ساری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو گزر گئے وہی دن اچھے تھے۔ غصہ وہ واحد حرام چیز ہے جس کو پینا حلال ہے۔ تم زندگی کے ہر سفر پر خدا کو پاؤ گے۔ برا وقت کبھی بھی مستقل نہیں رہتا، وہ ہمیشہ گزر جاتا ہے۔ تم سمجھتے ہو یہ آزمائش ساری زندگی رہے گی، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ وقت بھی بدل جائے گا۔ جسے رب مل گیا اسے سب مل گیا۔ رشتے نبھائے نہ جائیں تو بنانے بھی نہیں چاہیے، کسی کو اذیت میں ڈالنے کا کیا فائدہ۔ ہر تاخیر کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوتی ہے۔ اگر آپ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتے، لوگوں کو جیتے، لوگوں پر نہ ہنسے، لوگوں کے ساتھ ہنسے۔ ماں باپ کی نصیحت بھی ایک نعمت ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ خدا کرے وہ لمحے کبھی ختم نہ ہو جن لمحوں میں میرے والدین مسکراتے ہیں، آمین۔ لوگ بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے اعمال سے نہیں۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتہ دیا۔ زندگی کیا ہے لمحے کی خبر نہیں، دلوں سے بدگمانیاں نکال پھینکیں، مسکرا کر سب سے ملیں۔ نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے، ہم آج ہیں کل تھے ہو جائیں گے۔
اگر ہم اچھی چیزوں کو نظر لگ جانے کے ڈر سے شیئر نہیں کر رہے تو بری چیزوں کو بھی شیئر نہ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ جتنی ہمیں ہماری خوشیاں عزیز ہیں اتنی ہی لوگوں کی ذہنی صحت بھی قیمتی ہوتی ہے، جو ہماری مسلسل ڈپریشن زدہ باتوں سے متاثر ہوتی ہے۔ اور کچھ اذہان اچھی چیزیں یاد رکھیں نہ رکھیں، بری چیزیں پوری شد و مت سے یاد رکھتے ہیں۔ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے۔ محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی کو قربان کرنے کا نام ہے۔ کپڑے اچھے یا برے نہیں ہوتے، کپڑوں کے اندر جو انسان ہوتا ہے نا، وہ اچھا یا برا ہوتا ہے۔ اگر اچھے کپڑوں کے اندر انسان ہی اچھا نہ ہو تو کیا فائدہ؟ جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساسوں میں خلوص، ملنے میں اپنا پن، دلوں میں محبت اور سوچوں میں سچائی ہے، ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ترساتے نہیں ہیں بلکہ تھوڑا سا آزماتے ہیں کہ میری محبت کے دعوے کرنے والا میری محبت میں کس حد تک صبر کر سکتا ہے۔ صبر کرنے والے کبھی کمزور نہیں ہوتے، وہ دلیری کا پہاڑ ہوتے ہیں، چراغ ہوتے ہیں، اور جو اس کی محبت میں صبر کرتے ہیں اور اس پر کامل یقین رکھتے ہیں وہ ان کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ درود شریف کی عادت آپ کی زندگی پر ایسا اثر رکھتی ہے جیسے بنجر زمین سے سیراب کرنے کا سفر۔ تو جب بھی دل اداس ہو، آزمائش میں گھرا ہوا پائیں خود کو، تو دل کی بنجر زمین کو درود شریف سے معطر کریں، پھر سکون خوشحالی کے باغ عطا ہوں گے۔ محبت سے درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ جب تک ہم دوسروں کی خوشیاں اور اپنے غم گنتے رہیں گے، ہم یوں ہی بے سکون اور مروت کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ آپ کو کچھ اور آتا ہو یا نہ آتا ہو، بس ایک چیز ضرور آنی چاہیے، خود کو حوصلہ دینا۔ کبھی آپ دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہوں تو ارد گرد نہ دیکھنا پڑے کہ کوئی آ کر آپ کے کندھے پر تھپکی دے گا۔ جب بھی کسی مشکل میں ہوں تو اوپر والے کی طرف دیکھیں اور نیچے اپنے کندھے پر خود تھپکی دے کر کہیں سب ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑنے پر یقین ہو جاتا ہے کہ جہنم ایسے ہی نہیں بنائی گئی۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ جس کا ارادہ برا ہوتا ہے اس کا تیر خود اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ الفاظ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جو ہمیں صحیح ثابت کر سکیں۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ تم کسی انسان کو برا مت سمجھو، وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتے، یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں اکثر گرد اور اچھے دل اکثر ٹھوکروں کی زد میں ہیں۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر بھروسہ کریں تو سچ بولیں۔ انمول دوست 3 دوست بنا لو، کبھی تنہا نہیں رہو گے۔ قرآن، نیک اعمال، حسن اخلاق۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ زندگی آسان ہوتی ہے، دکھاوا مشکل بنا دیتا ہے۔ عبادت صرف جائے نماز پر ہی نہیں، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے اور خوبصورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں فوت ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پہ غالب کر دیتی ہے۔
بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تو تبھی پتہ چلتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ مرد کو عورت کے کردار کی کتنی فکر ہوتی ہے، اتنی فکر اگر اپنے کردار کی کرے تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائیں۔ قبر میں ساتھ جانے والی سنت داڑھی، وہ واحد سنت ہے جو قبر میں بھی آپ کے ساتھ جاتی ہے۔ کھجور کی گٹلی پر باریک سا جھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، انسان اس کا بھی مالک نہیں ہے، پھر اکڑ کیسی؟ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ مولانا رومی۔ ٹھکانہ قبر ہے تیرا، عبادت کچھ تو کر غافل، کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی، اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا نقصان کر دیتے ہیں تو شاید ہم بھول جاتے ہیں، مگر وقت کبھی نہیں بھولتا۔ وقت وہی سب کچھ اور کئی دفعہ بڑھا چڑھا کر واپس ہماری جھولی میں گرا دیتا ہے۔ فرش والے لاکھ کہیں کہ یہ ممکن نہیں، مگر اس کی ایک کن پر میں نے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ نکاح صرف 4 حروف کا مجموعہ نہیں ہے، نکاح ایک ذمہ داری ہے، ایک عہد ہے، ایک عہد اپنے آپ سے، اپنے ہمسفر سے، 2 گھرانوں سے اور اپنے رب سے۔ لہٰذا رشتے کا احترام کیجیے، اور یہ دنیا کا سب سے پاکیزہ اور سب سے نازک رشتہ ہے۔ کبھی کبھی زندگی اس جگہ آ پہنچتی ہے کہ آگے کوئی راستہ نہیں اور واپسی کا تصور کوئی نہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں دعاؤں سے، اور پھر کن فیکون سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ بس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ اور سجدے میں جا کر اللہ سے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ آزمائے گا مجھے دنیا کی ہر محبت دکھا کر، اور پوچھے گا کہ بتا کون ہے تیرا سوائے میرے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کے بعد نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ کی پیدائش بابل موجودہ عراق میں ہوئی، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے لکھنے پڑھنے تعلیم حاصل کرنے کا علم دیا۔ لوگ ادریس یعنی درس دینے والے نام سے پکارنے لگے۔ آپ کا حضرت شیش علیہ السلام کی 5ویں پشت سے تعلق تھا۔ زندگی اگر آپ کماتے نہیں تو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے، اور جب کمانے لگ جاؤ تو زندگی گزارنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ یا اللہ، مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے وابستہ رشتوں اور دوستوں کو کیا کیا مشکلات ہیں، پر تو سب جانتا ہے۔ یا اللہ، ان کی مشکلوں کو آسان فرما، انہیں وہ سب کچھ عطا کر جس کی انہیں ضرورت ہے، اور ان کو زندگی بھر خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما، آمین۔ فاختہ بھی پاگل تھی موسموں کی سازش سے، پھر فریب کھا بیٹھی، توپ کے دھانے میں گھونسلہ بنا بیٹھے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس سے بڑی خوشخبری اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں پر الحمدللہ۔ آج کل تو رشتہ دار ان لکڑیوں کی مانند ہو چکے ہیں جو دور ہوں تو دھواں دیتے ہیں، اور اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح تم بھی کہو۔ سانپ کو ساری عمر بھی شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا، اسی طرح کچھ لوگوں پر چاہے کتنا ہی خلوص لٹائیں وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت نہیں بدلتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔
कभी कभी हम थक जाते हैं ये साबित करते करते कि बेशक हमारा तरीका गलत था, पर इरादा नहीं। अगर आप अच्छी और मीठी गुफ्तगू नहीं जानते तो चुप रहना जानिए, क्योंकि चुप रहना भी इतना ही बड़ा काम है जितना कि बोलना। हसद करने वाले के लिए यही सज़ा काफ़ी है कि जब तुम खुश होते हो तो वो उदास हो जाता है। मैंने ज़िंदगी को आसान बना लिया, ज़र्फ़ को वसी कर लिया। जो साथ चलता रहा इसको रोका नहीं, जो रुक गया इसे साथ चलने को नहीं कहा। शिकवे शिकायतें कम कर दी, जिसने हाथ बढ़ाया इसे थाम लिया, और जिसने दामन छुड़ाया इसे खुदा हाफिज़ कहा। इससे वजह न पूछी, लोगों से उम्मीदें लगाना छोड़ दी, मिलना जुलना कम कर दिया, ख्वाहिशें मुख्तसर हो गईं, और इस तरह ज़िंदगी आसान हो गई। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज़ लोगों की बातें मायूसी में इजाफ़ा कर देती हैं। अल्लाह जब किसी को अपनी तरफ लाना चाहता है तो इसे किसी के हाथों तोड़ता ज़रूर है, ताकि इसे एहसास हो जाए कि अल्लाह की मोहब्बत के अलावा सब मोहब्बतें फ़ना हैं। आपका सब्र किसी के लिए बददुआ ही होता है। हर इंसान अपने किए को पा लेता है। सब्र करें, माफ़ करना ना करना आपके हाथ में है। माफ़ कर देना आपके अजर को बढ़ा देता है, और इस माफ़ी के बदले में हो सकता है कोई राहत या आसानी मिल जाए, मगर बदला लेने का भी हक़ है आपके पास नहीं। माशरे में तब्दीली तभी मुमकिन है जब हर शख्स अपनी इस्लाह में लग जाए। इबादत ज़रूर कीजिए, मगर मामलात पर भी तवज्जो दें। काबे के चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्कर माफ़ नहीं हो जाते। जेब बारी हो तो दुश्मन भी खताएं माफ़ कर देते हैं, और हाथ खाली हों तो सगे बहन भाई भी सलाम नहीं करते। कितनी खूबसूरत तरतीब अल्लाह पाक ने दी है, वो आपकी ज़िंदगी संवारने पर भी कादर है। अरे आप अल्लाह पाक से मांग कर तो देखो। याद रखिए कि फ़राइज़ के छोड़ने से जो अज़ाब आते हैं वो वज़ाइफ के पढ़ने से ख़त्म नहीं होते। बहुत जल्द उकता जाने और बहुत जल्द मुतासर होने की आदत तर्क कर दें। इख्तिलाफ़ के बावजूद एहतराम से पेश आना कमज़ोरी नहीं, ख़ानदानी होने की दलील है। मुझे उन अंधों पर बहुत तरस आता है जिन्हें अपनी गलती नज़र नहीं आती। किसी की खिदमत में पेश किए जाने वाले तोहफ़ों में सबसे बेहतरीन तोहफ़ा एहतराम है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जिसने रब के लिए झुकना सीख लिया वही इल्म वाला है, क्योंकि इल्म की पहचान आजिज़ी है और जाहिल की पहचान तकब्बुर है। सुबहान अल्लाह। मानव मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल नरम हो जाए और तुम अपनी मुरादों को पा लो तो यतीमों पर रहम किया करो। अच्छा ज़रूर बने, मगर साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, खामोशी इख्तियार कर लो, मगर किसी से शिकवा मत करो। जब इज़्ज़त ना मिले तो किनारा कर लो। जब तुम अल्लाह के दरबार में अपनी बेबसी ज़ाहिर करके और अल्लाह की ताकत का वास्ता देकर दुआ मांगोगे तो फिर देखना क्या से क्या हो जाएगा। कुरान की ताकत। और सूरह यासीन तमाम ख्वाहिशों को पूरा करती है। सूरह रहमान चेहरे पर नूर लाती है, और सूरह वाक़िया रिज़्क़ में कुशादगी लाती है। खामोश दुआ। जब दिल घबराने लगे और आंखों से आंसू आने लगें, सिर्फ़ एक काम करना, अपने हाथ अल्लाह ताला के सामने दुआ के लिए उठाना। चाहे कुछ ना कहना, लेकिन अल्लाह ताला सब कुछ समझ आएगा, आपके दर्द को, आपकी तकलीफ़ को, आपकी ज़रूरत को। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। घटिया इंसान। सबसे घटिया इंसान वो है जिसका तुमसे दिल भर जाए तो वो तुम्हारी खूबियों की नफ़ी करे, तुम्हारा राज फाश करे, तुम्हारे अच्छे बर्ताव का इनकार कर बैठे, और जो बात तुम्हें नहीं है वो तुम्हारे बारे में कहे। ऐसे शख्स से ताल्लुक़ ख़त्म होना ही गनीमत है। ज़हनी सुकून। दुनिया में अगर किसी चीज़ को पहली फहरिस्त पे रखना बहुत ज़रूरी है तो वो है आपका ज़हनी सुकून। बाकी सब आर्जी चीज़ें हैं, वक्ती हैं, सब दुनियादारी है। खूबसूरत मर्द। अगर तुम्हारी कुर्बत में औरत, बहन, बेटी, बीवी, माँ मुस्कुरा रही है, झूम रही है, खुश है, आज़ाद महसूस करती है, तो तुम दुनिया के खूबसूरत तरीन मर्द हो। साफ दिल की 5 निशानियाँ। बहुत जल्द जज्बाती होता है, इसका गुस्सा थोड़ी देर के लिए होगा, वो हर रिश्ता दिल से बनाएगा, वो बहुत हसास होगा, वो छोटी छोटी बातों पर भी नाराज़ होगा। सब्र। सब्र की एक बात बहुत अच्छी है, जब आ जाए तो किसी की तलब नहीं रहती। सब्र। वो रब जब सब्र देता है ना तो खुदा की कसम जान से प्यारा शख्स भी सामने खड़ा नज़र नहीं आता।
4 چیزوں سے نور پیدا ہوتا ہے: خالی پیٹ رہنے سے، گناہوں پر ندامت کر کے رونے سے، اچھے لوگوں کی صحبت سے اور امیدوں کو مختصر کرنے سے۔ محبت اور دوستی میں وقت دینا لازمی ہے، پھر چاہے آپ اللہ سے کریں یا اللہ کی مخلوق سے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ آپ زبردستی کسی کو 2 کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ اپنی پسندیدہ چیز سے دستبردار ہونا اذیت کی آخری حد ہوتی ہے، اور اس اذیت کو سہ جانا ہی صبر ہے۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم دے۔